الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اور ایس بی آئی ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام اور تمام عالم دنیا کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد۔ میں انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک 12 روزہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام جو ہے وہ اس ایس بی آئی ٹی وی چینل پر کروں گا۔ میری آپ تمام دوست احباب سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ میرا بیان سن کر آئندہ والے بیان جو ہیں وہ بھی سنیں۔ میں اس مختصر وقت کے اندر امام الانبیاء، شہنشاہ ارض و سما، تاجدار عرب و عجم کی سیرت طیبہ جو ہے اس میں سے آپ کو کچھ ہیرے اور کچھ موتی جو ہیں وہ عطا کروں گا اور دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی، یعنی آپ کی سیرت بیان کروں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واش گاف الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور وہ ذات کبریا ہر ایک چیز کو جاننے والی ہے۔ وهو بكل شیء علیم۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ حمد خدا بھی ہے اور یہ آیت مبارک نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور نبیوں کے آخر میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ جو تھا آپ کی ذات اقدس پر بند کر دیا، اور 18,000 عالم مخلوقات کا آپ کو نبی اور رسول بنا کر قیامت تک آپ کی شان ورفان علی کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے، شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کی آج کا یہ میرا پروگرام جو ہے یہ نور اول کے نام سے ہے، تخلیق اول کے نام سے ہے، کہ نور مصطفیٰ سب سے پہلی تخلیق خدا، یعنی رب العالمین نے جو سب سے پہلی مخلوق تخلیق فرمائی وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ یہ دونوں نامی اس میں گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دونوں حمد کے مادے سے اخذ کیے گئے ہیں، اور ان کا مطلب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، کہ وہ ذات جس کی اس ذات کبریا کے بعد ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تعریف و توصیف کی جائے، اس ذات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ اور احمد الحامدین، کائنات ارضی و سماوی کے اندر ہر ایک چیز سے، ہر ایک انسان سے، ہر ایک ولی سے، ہر ایک نبی سے رب العالمین کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کرنے والی ذات جو ہے وہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما کی ذات اقدس ہے۔ تو میں نے بیان کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، اسی کی روشنی کے اندر اور احادیث کی روشنی کے اندر اپنی بات جو ہے اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام المحدثین حضرت امام عبد الرزاق بن حمام اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر ہر چیز سے پہلے کس چیز کو، کس شے کو، کس مخلوق کو تخلیق اور پیدا فرمایا؟ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کو حجت اللہ علی العالمین والوں نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور باقی بھی یہ سیاہ ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا سماء ولا شمس ولا ارض ولا ملک ولا جن ولا انس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر بن عبداللہ انصاری سنو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی شجر تھا، نہ کوئی حجر تھا۔ فرمایا کائنات کی کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا،
اول ما خلق اللہ نوری و من نوری خلق جمیع الکائنات۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر میرے نور سے پوری کائنات جو تھی وہ تخلیق۔ اب اس کی تفصیل سنیے اسی حدیث پاک کی۔ اللہ اکبر جل شانہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی تمام مخلوقات جو ہے وہ پیدا فرمائے، تو خالق کائنات نے کیا کیا؟ خالق کائنات نے امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما کے نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اب اپنے محبوب کے نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر جل شانہ اس نور کو جب 4 حصوں میں تقسیم فرمایا اور پہلے حصے سے نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا اور دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا اور پھر تیسرے حصے سے عرش عظیم کو پیدا فرمایا اور پھر چوتھے حصے کے 4 حصے فرمائے، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا اور پھر سب سے پہلے عرش عظیم کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ 4 ہیں، ان کو پیدا فرمایا اور پھر اسی نور کے دوسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا اور پھر اسی نور کے تیسرے حصے سے باقی سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر چوتھے نور کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے پہلے حصے سے 7 آسمان پیدا فرمائے اور پھر دوسرے نور کے حصے سے 7 زمین جو ہے 7 زمینوں کو پیدا فرمایا اور پھر تیسرے نور کے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا اور پھر چوتھے نور کے حصے کے 4 حصے جو ہیں وہ فرمائے، 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اور سب سے پہلے نور کے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی آنکھ کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو آنکھیں اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، آنکھیں بند کر دیں تو جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس سے دکھائی نہیں دیتا بظاہر اس کے بعد کہ دل کی آنکھ اگر انسان کی کھلی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی جسم کی آنکھ کے اندر، سر کی آنکھ کے اندر اپنا نور رکھا ہے جس سے انسان پوری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک اللہ کی قدرت ہے۔ پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھ کا نور پیدا فرمایا اور پھر دوسرے حصے سے مومنوں کے دلوں کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اسی نور کے تیسرے حصے سے وہ نور فرمایا جو ان دونوں نوروں سے محبت فرمائے، مانوس ہو جائے اور پھر وہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مواہب الدنیا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 پہ یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، آپ ادھر سے یہ بات پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آپ کے نور مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں۔ اب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا وآدم بین الماء والطین، وآدم بین الماء والطین، فرمایا میرے صحابہ سنو، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ایک طرف پانی تھا ایک طرف مٹی تھی، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب نبی تھا۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان جائیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ تاجدار صداقت یہ عرض کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا خوش ہو جاتے، تبسم فرماتے۔ اب صحابہ پھر عرض کرتے ہیں متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ دوسری حدیث پاک ہے، سنیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی میں اللہ کا محبوب نبی تھا۔ پھر تیسری بار صحابہ عرض کرتے ہیں متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ
میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,100 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب نبی تھا۔ اللہ اکبر جل شان۔ اب صحابہ خاموش ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو اعلان نبوت ہے نا، یہ نبوت نہیں ہے، یہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو روز ازل سے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی کسی چیز کی کوئی تخلیق نہیں ہوئی۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,100 سال پہلے اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور میرا نور جو تھا اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی باریکی کی باتیں ہیں، اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے، سب تو اول حضور دا نور بنیا، لفظ کن سی جدوں فرمایا گیا، اوہی نور وچ آدم دے رکھ متھے، ہر ایک ملائک نو او دے اگے چکایا گیا، رکھ کے عالم الغیب نے کول صدیاں، رکھ کے عالم الغیب نے کول صدیاں او نور لکھایا پڑھایا گیا، اجے بھی آخدے نے انہوں غائب نہیں، اور جی دے سامنے سب کچھ بنایا گیا۔ انا ارسلناکا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر، بشارتیں سنانے والے، و نذیرہ، ڈر سنانے والے، اور قیامت تک کے لیے نبوت کا چمکتا ہوا آفتاب بنا کر اس دنیا کے اندر بڑی شانوں سے مبعوث فرمایا۔ میرے اور کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ سب سے پہلی تخلیق ہے، اور اس کے آگے سنیے اللہ اکبر جل شانہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا اور فرمایا یہ جنت آپ کے نام ہے، اس کے اندر آپ رہیں، جو چاہیں کھائیں اور جو چاہیں پیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام، پوری کائنات کی ماں جو ہیں، ان کو کس طرح تخلیق فرمایا کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑی ہیں، تو عرض کی یا رب العالمین، کیا یہ میری بیوی ہے؟ کیا یہ میری زوجہ ہے؟ تو رب العالمین نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صفی اللہ، اے میرے پیارے آدم علیہ السلام، میرے محبوب پر 10 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھو، تو پھر یہ آپ کے نکاح میں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمان ہوا، قال اللہ تبارک و تعالی یا آدم صلی علی محمد 10 مرات، کہ ان کا پہلے حق مہر جو ہے وہ ادا کر دو۔ تو عرض کی یا رب العالمین، ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، ان پر صلی علی محمد 10 مرات، میرے محبوب پر 10، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور 10 بار درود شریف پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ حضرت امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں، اور بڑی قابل غور بات ہے، یہ دل کی آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے سننے والی ہے، توجہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر 10 مرتبہ درود شریف جو تھا وہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے جو حق مہر تھا وہ ادا ہو گیا، اور حضرت حوا جو تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا درود و سلام جو ہے وہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے۔ گویا کہ آپ حضرت امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جنت کی حوروں کا حق مہر جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ یہ توفیق نہیں عطا فرماتا وہ سمجھ لیں کہ وہ جنت کے ساتھ اس کا اور جنت کی حوروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہر شے خدا نے بنائیے سونے مدنی واسطے، دو جگ کھیڑ رچائیے سونے مدنی واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر فرمایا یہ جنت تمہاری ہے، اس کے اندر جہاں جی چاہے پھرو، آرام کرو اور کھاؤ پیو، اور ایک شجر ممنوع جو ہے اس کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک دفعہ بھول ہو گئی ان سے، ایک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان سے بھول ہو گئی اور وہ انہوں نے اس درخت کا پھل جو تھا وہ کھا لیا، یعنی گندم کے درخت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری جنتی لباس جو تھا وہ اتار دیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ اور یہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ، میری تحقیق کے مطابق، میرے علم کے مطابق، بندہ نچیز کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری لنکا کے اندر اتارا، اور حضرت اماں حوا جو ہماری ماں ہیں حضرت حوا علیہ السلام ہیں، ان کو جدے کے اندر، یہ جدے کا جو قبرستان ہے نا، مقبرہ جو ہے وہاں پہ مقبرہ امنا حوا علیہ السلام جو ہے وہاں پہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی قبر ہے، ان کو جدے کے اندر جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے پھر اس کے آگے کس طرح چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے اور زارو قطار گڑ گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے میری غلطی معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ تیری ذات نے ہمارے دونوں کے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا میں نے 8ویں جماعت کے اندر دینیات اسلامیات کے اندر پڑھی تھی اور آج تک مجھے زبانی یاد ہے، غلام جی تو میں نے بعد میں یاد کیا ہے۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام مانگتے اور روتے، اور اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے ایک نہر جاری ہو گئی، اور پرندے جو تھے وہ دیکھتے اور اس نہر سے پانی پیتے، درند پرند چرند اس نہر سے پانی پیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک زمین پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ کو یاد آیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو عرش عظیم کے پایا پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ دل میں خیال کیا کہ یا رب العالمین جو تیرے نام کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس ذات کے صدقے، اس ہستی کے صدقے، اس اپنے محبوب کے صدقے یا رب العالمین مجھے معافی عطا فرما۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تھے وہ وحی لے کر آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، اے آدم صفی اللہ علیہ السلام، اے پوری کائنات کے اندر نسل انسانی کے باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر عرض کی، یا رب العالمین یہ کون ہستی ہے جس کے صدقے سے تیری ذات نے مجھے معاف فرمایا ہے؟ اس وقت رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اے میرے پیارے آدم یہ میرے محبوب کی ذات ہے، اور اس محبوب کے صدقے سے میں نے جو ہے وہ زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا ہے، لو بھی بنائی ہے، قلم بھی بنایا ہے، فرش بھی بنایا ہے، عرش بھی سجایا ہے، اور اسی محبوب کے صدقے سے میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الجنہ، لولاک لما خلقت الدنیا۔ فرمایا اے پیارے آدم اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا
تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، اور نہ ہی تجھے پیدا فرماتا، اور نہ ہی تجھے نبوت عطا فرماتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو لاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، کسی کو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ رب ہے بھی۔ یہ ربوبیت کا اظہار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، گر نام محمد را نیار وے دے شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نہ جینا، کہ اگر حضور کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام وسیلہ نہ دیتے، شفیع نہ بناتے، تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اور نوح علیہ السلام کا سفینہ جو تھا وہ پانی سے باہر بھی نہ نکلتا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو تھے وہ آگ کے اندر جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کا صدقہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم فرمایا، اور اسی نور کا صدقہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج کر آپ کے نور کی حفاظت فرمائی۔ یہ میلاد ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیت علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے میرے فرزند ارجمند، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، یہ خلافت قبول کر کے تقوی کا تاج سجا لے اور مضبوط حلقے کو تھام لے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اس ذکر کے ساتھ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کیا کرو، کیونکہ میں نے عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے یہ جنت کے اندر حوروں کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، یہ میں نے غلمان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے جنت کے درختوں کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے جنت کے پھلوں کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے یہ جنت کے اندر جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ نام ایسا نام ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے کہ آپ کا ذکر کرنا، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ کا بیان جو ہے علماء کی زبان سے سننا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کی آیات بینات جو ہیں ان کو پڑھنا، ان کو اپنی نسلوں کو بتانا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ اکبر۔ 23ویں پارے کے اندر سورۃ صاد اور آیت نمبر 35، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ قال رب اغفر لی وہب لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے اور مجھے عطا فرما دے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے، میرے بعد، بے شک تو ہی انداز عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کائنات کی ہر چیز عطا فرمانے والی اللہ کی ذات، خالق مالک رازق۔ اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب میری مغفرت فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے میرے بعد، بے شک تو ہی بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ قبول فرما لی، اور جب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی کہ جن و انس کی بادشاہی، جس کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، درند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چرند بھی ہیں،
کائنات کی ہر چیز کی بادشاہی عطا فرمائی، ہوا کو آپ کے تابع فرما دیا، اللہ اکبر جل شانہ، اور جنات پر، انسانوں پر، جماعتات پر، حیوانات پر، ہوا پر، سمندروں پر، یعنی کائنات کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار اور حکومت عطا کی۔ اور پھر جب یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک تخت بنایا۔ وہ جو تخت ہوا کے اندر پرواز کرتا تھا نا، اس تخت کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ تخت بنوایا، اور یہ تخت لمبائی اور چوڑائی کے اندر کتنا تھا؟ یہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ تخت 3 میل لمبا تھا، اور چوڑا کتنا تھا؟ یہ 3 میل ہی چوڑا تھا، اور سونے اور ریشم سے تیار کیا گیا تھا، اور اس تخت پر ایک سونے کا ممبر جو تھا وہ بچھایا جاتا تھا۔ اس تخت کے اوپر ایک سونے کا ممبر جو تھا وہ بچھایا جاتا تھا، اور اس ممبر کے اوپر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے تھے، اور وہاں پر اپنی کچہری لگا کر مخلوق خدا کے لیے فیصلے جو تھے وہ صادر فرماتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے والِ سلیمان الریحَ عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین، 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے، ہوا کے اندر آپ کا تخت جو تھا وہ پرواز کرتا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی، اور اس انگوٹھی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی انگلی میں پہن لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ ایسی بابرکت انگوٹھی تھی کہ جب اسے آپ پہن لیتے، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال آج سے 528 برس پہلے 911 ہجری میں ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کون؟ صحابی رسول سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ایک ناگ عطا فرمایا، اس ناگ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں جڑوا لیا۔ ناگ ہوتے ہیں نا، انگوٹھی کے اندر رکھے ہوتے ہیں، یہ ایک ناگ، وہ ناگ کی بات حضور نے فرمائی، اور اس ناگ کا رنگ آسمانی تھا، اور اس پر لکھا تھا کانا نقش خاتم سلیمان بن داود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پہ یہ لکھا تھا کانا نقش خاتم سلیمان بن داؤد، سلیمان بن داؤد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کی برکت یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ انگوٹھی پہن لیتے تو سارے جنات، حیوانات اور پرندے اور سب درندے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے، جتنی مخلوق تھی، نباتات، جماعتات، حیوانات، یعنی جتنی آپ مخلوق چاہتے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی ان میں انسان ہیں، جنات ہیں اور پرندے ہیں، یہ حاضر ہو جاتے، اور جب وہ انگوٹھی اللہ کے نبی اتارتے تو پھر وہ محفل برخاست ہو جاتی، وہ ساری اپنی اپنی جگہ پر چلی جاتی۔ اسی لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر امتحان آیا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ انگوٹھی جو تھی وہ چھین لی تھی، یعنی وہ انگوٹھی جو تھی آپ سے گر گئی تھی یا وہ کسی طرح غائب ہو گئی تھی۔ اب جب آپ نے امتحان آپ کا پورا ہو گیا تو اس وقت وہ انگوٹھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے نا اپنے دربار کے اندر، تو انہوں نے وہ انگوٹھی پہنی جس پر یہ نقش لکھا تھا کہ داؤد بن سلیمان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ پورے جو تھے جنات، وہ انسان اور پرندے، اور وہ جو آپ کے دربار میں چیز حاضر ہوتی تھی، وہ سارے کی ساری مخلوقات جو تھی وہ حاضر ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ اپنے تخت پہ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور انشاءاللہ العزیز آج میں نے یہ اتنا بیان کیا ہے، اور آج اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کروں گا، اور میرے باقی 12 روزہ پروگرام کے اندر ہوگا۔ آپ سے التماس ہے، درخواست ہے کہ اس محبت بھرے پیغام کو خود بھی سنیں، اور جب آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری ارشاد فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے،
کی محمد سے وفات تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت، آپ کا عشق، آپ کی زیارت اور آپ کی خدمت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور مجھے بھی دین اسلام کا خادم بنائے، سچا مبلغ اسلام بنائے، پیر و مرشد کا سچا غلام بنائے، اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز، 15 سال سے آپ کی خوشیوں کو جگمگانے والا ستارہ، مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز، فریش اور خستہ فاسٹ فوڈ۔ ستارہ کی مٹھائی کے ذائقے ایسے جو آپ بھول نہ پائیں۔ بادے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسا آپ چاہیں۔ بیکرز کی دنیا کا ایک ہی ستارہ، ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز، نیئر اسٹاف گلا، سرگودا روڈ، گجرات۔